الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ قیامت کی ہلاکیوں سے متعلق مضمون ہے. یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے اپنی مجلس میں آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. یعنی جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف سوار کر کے لائیں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیدل اور پیاسا ہاکیں گے، اور کہنے لگے لوگوں ذرا صبر کرو، کل قیامت کو تمہیں محشر کی طرف ٹولیوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا اور تم ہر طرف سے فوج در فوج آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو اکیلے اکیلے پیش کیے جاؤ گے، اور جو کچھ سن رہے ہو اس کے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ تم سے سوال کیا جائے گا، اور اولیاء کو رحمان کی طرف سے سوار کرا کے لایا جائے گا اور نافرمان جہنم پیادہ لائے جائیں گے اور انہیں ٹولیاں بنا کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. یہ سب کچھ اس دن ہوگا جبکہ زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور آپ کا پروردگار اور جوق تر جوش فرشتے آئیں گے اور جہنم کو اس دن سراپا عذاب و ہلاکت بنا کر لایا جائے گا. فرماتے ہیں قیامت کے دن کی طوالت اور اس کی ہولناکیاں. میرے بھائیوں، تمہیں ایک بہت بڑی ہلاکت درپیش ہے، ایسے دن کی ہلاکت جو 50,000 سال کا ہوگا. زلزلے کے دن کی ہلاکت، قریب آنے والے دن کی ہلاکت، قیامت کے دن کی ہلاکت، حسرت و ندامت والے دن کی ہلاکت. یہ دن بڑا سخت ہوگا جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ باس پرس کا دن ہے، وہ محاسبے کا دن ہے، موازنے کا دن ہے، سوالات کا دن ہے، اور زلزلے کا دن ہے، چیخ کا دن ہے، وہ ہونے والی چیز کا دن ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کا دن ہے، وہ یوم نشور ہے. اور ایسا دن ہے جس میں آدمی وہ سب اعمال دیکھ لے گا جو اپنے ہاتھوں کیے ہوں گے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جو میں حرکت کر رہا ہوں. آدمی سمجھتا ہے کہ جو میں دل میں غلط خیالات لے کر آ رہا ہوں یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان خیالات کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اکیلے میں کیے ہوئے غلط کاموں کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ہمیں اسی وقت پکڑ لیں، اسی وقت سزا دے دیں، اسی وقت زمین میں دھسا دیں. لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی پورا بدلے کا پوری طاقت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرتے ہیں اور اس کو مہلت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ حلم کا ہی معاملہ فرمائے اور ستاری کا ہی معاملہ فرمائے، پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں ہدایت دیں اور عقل دیں اور سمجھ دیں کہ ہم اس چیز کا ہمیں استحضار اور دھیان رہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب آدمی کو یہ دھیان رہنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کا پاس رکھے گا، اس چیز کا خیال رکھے گا کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے مجھ سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے دل کی ہر وقت نگرانی رکھنی چاہیے، ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. گناہوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی جو کام کرے اس کو ایک دم سے فوراً نہ کرے، بلکہ کچھ لمحے کے لیے سوچ لے یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو اس میں کتنا ہی فائدہ نظر آ رہا ہو اس کام کو فوراً چھوڑ دے، کیونکہ اصل فائدہ دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا ہے. آدمی یہاں پر گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کی اپنے نفس کی لذت حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کی لذت جو ہے وہ کافی آگے تک کی
اس میں ذلت اور خواریاں ہوتی ہیں۔ تو آگے اگر اللہ نہ کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اگر پکڑ آ جاتی ہے تو آدمی پھر سب جگہ سر مار لے، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، عقل بھی اس کی معاف ہو جاتی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ راستہ نکلے گا کہاں سے۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداریوں میں لگے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کے ذکر و اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اتباع سنت کی کوشش کرتے ہیں، تقوی سے رہتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کو حقیقی دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں باہر کے جو ممالک ہیں، وہ کوئی شراب میں دل کا سکون دیکھتا ہے، کوئی عورتوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی کسی چیز میں ڈھونڈتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اتنی آزادی دے دی کہ بھئی نکاح کرو نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے سامنے لڑکا ہو لڑکی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی آزادی دے دی کہ یہ دل کا سکون، ذہنی سکون ان کو حاصل ہو جائے۔ لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں وہیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ زیادتیاں وہیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح کے معاملات وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ دل کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، دل کا سکون گناہوں میں نہیں ہے، عورتوں میں نہیں ہے، دل کا سکون اللہ کو ناراض کرنے میں نہیں ہے، نفس و شیطان کو خوش کرنے میں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کی نفس کی خوشی کے لیے آدمی اتنے بڑے مالک کو ناراض کر دیتا ہے، جس نے ہمیں سر سے پیر تک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا؟ اس سے آنکھیں بنائی، دل بنایا، دماغ بنایا، ہر چیز، پورے جسم کے اندر کتنی چیزیں ہیں، پھر ڈھانچہ ایک وہ اس کو کور کیے ہوئے، پھر اس کے اوپر گوشت ہے، کھال ہے، مسلز ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں، کتنے نظام چل رہے ہیں۔ آدمی جب کھانا کھاتا ہے، معدے کے اندر جاتا ہے تو معدہ اس کو پیستا ہے، پیسنے کے بعد جو اچھی غذا ہوتی ہے اس کو معدہ جگر کی طرف بھیج دیتا ہے، اور جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو آنتوں کی طرف بھیج دیتا ہے۔ جگر کی طرف جب وہ جاتا ہے، جگر اس کو اور پکاتا ہے، جگر اس کے 3 حصے کرتا ہے، صفرا، سودا اور بلغم، ان سے مل کے خون بنتا ہے۔ پھر اس میں سے بھی اور جو لطیف اور بہترین حصہ ہوتا ہے وہ دل کی طرف جاتا ہے، پھر دل اس کو اور پکاتا ہے، پھر اس سے جو بھاپ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ جو چیز ہے وہ پورے جسم میں گردش کرتی ہے، اس کو روح حیوانی کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے جو جسم کی زندگی ہے۔ تو میرے دوستوں، کیا کیا سسٹم ہمارے اندر چل رہے ہیں۔ آنکھ کا سسٹم ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کا کوئی کیمرہ ایسا نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنائی ہے، قریب بھی دیکھ رہا ہے، فوراً دور بھی دیکھ رہا ہے، ہر ہر رنگ کو پہچان رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کے اندر زبردست، وہی کیمرہ تو صرف کیپچر کر سکتا ہے، لیکن آنکھ جو ہے وہ دیکھ کے پہچان لیتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیسی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پلکیں بنائی، تیز ہوا چل رہی ہے فوراً آنکھ بند ہوتی ہے، کوئی چیز لگنے والی ہوتی ہے فوراً آنکھ بند ہو جاتی ہے، سیفٹی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ پھر اس پہ ہر وقت یہ وائپر چلتے رہتے ہیں تاکہ گندگی نہ ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو تخلیق ہے، اس کا تو کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ایسے کریم مالک جس نے ہمیں سر سے پیر تک اتنا ایسے زبردست طریقے سے پیدا فرمایا، دماغ کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں عطا فرمائی، پورے جسم کا جو وہ سسٹم ہے کہ کہیں کوئی چیز ہوتی ہے تو فوراً دماغ کو اس کا میسج جاتا ہے، دماغ کو پتہ چلتا ہے ہاں بھئی ہاتھ جل گیا ہے، یہ چوٹ لگ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، جس میں کوئی ٹائم کیلکولیشن کے بغیر آپ دیکھ لیں، آپ اس کو سیکنڈوں میں نہیں کاؤنٹ کر سکتے کہ بالکل وہ چیز ہاتھ یہاں پر رکھا اور پتہ چل گیا ہاں بھئی کسی چیز، سخت چیز پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے۔ تو جس مالک نے ہم پہ اتنی مہربانیاں فرمائی، ہمیں اتنے کرم ان کے ہمارے اوپر ہیں، اور تو پھر ایسے مالک کو ناراض کرنا یہ کیسی نالائقی ہے۔ ہر وقت ان کو راضی اور خوش کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے ایک دنیا کے عاشق اپنے معشوق کو بہانے سے خوش کرنے کی اور اس کی توجہ میں، اس کی نظروں میں آنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو اللہ کا عاشق ہے، جس کو اللہ سے جو محبت کرتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ بہانے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ فانی بدیوانی ایک شاعر گزرا ہے، تو اس کی بیوی اس سے ناراض ہو گئی، تو اس نے شعر لکھا کہ ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات، ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات، یعنی ہم نے دیکھا کہ کائنات کی نبض ڈوب رہی ہے جب کبھی بھی مزاج یار برہم نظر آیا مجھے، یعنی جب میرے دوست کا مزاج برہم اور غصے والا نظر آیا تو مجھے ایسا لگا ساری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے اور اس کی نبض ڈوب رہی ہے۔ تو یہ تو اپنی بیوی کے لیے کہہ رہا ہے، جو کہ ایک فانی محبوب ہے جس کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض، اگر اللہ تعالیٰ
کی کوئی خطا ہم سے ہو جائے تو ہمیں کس طرح فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تیار رہیں، اور ہر وقت جیسے کہ پائلٹ تیار ہوتے ہیں نا، جہاز جو سرحد پہ ہوتے ہیں وہ بالکل تیار ہوتے ہیں کہ جہاں ریڈار نے کوئی سگنل دیا فوراً وہ جہاز میں بیٹھے اور جہاز اڑا دیا۔ تو بس ہمیں بھی ایسے ہی آخر اپنے موت کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ اور وہ تیاری کیا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے، کوئی سانس ایسی نہ گزرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض اگر غلطی سے کر دیا ہے تو وہ اس کے بعد توبہ ہم نے نہ کی ہو۔ ویسے تو ناراض ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو گیا تو فوراً توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں یوم نشور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کھڑے ہونے والا دن، اللہ کی طرف لوٹنے والا دن ہے، اور ایسا دن ہے جس میں آدمی وہ سب اعمال دیکھ لے گا جو اپنے ہاتھوں کیے ہوں گے۔ آدمی جو بھی کام کر رہا ہے وہ سب اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو کر لیا وہ کسی کو نہیں پتا، اور میں نے اکیلے میں کچھ بھی کر لیا وہ کسی کو نہیں پتا، نہیں، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روز آخرت میں سب دکھا دیں گے کہ دیکھو یہ تم نے کام کیا تھا، کہ یہ اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھا دیں گے، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے، سب وہ سب دکھا دیا جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی صفائی کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اور ایسا کام ہی نہ کریں کہ جو آگے جا کر ہمیں کوئی پشیمانی ہو۔ تو فرماتے ہیں وہ سود و زیاں کا دن ہے، اور ایسا دن ہے کہ اس میں لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اور ایسا دن ہے جس میں بہت سے چہرے سفید اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ایسا دن ہے اس میں کوئی تعلق والا کسی تعلق والے کے ذرا کام نہ آئے گا، اور ایسا دن ہے کہ اس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا، اور نہ کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کر سکے گا۔ ایسا دن ہے جس کی سختی عام پھیلی ہوئی ہوگی، جس دن کے ظالموں کو یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، ظالموں کو ان کا عذر کرنا نفع نہ دے گا۔ اس وقت کوئی عذر نہیں چلے گا کہ میں نے دنیا والوں سے ڈر کے یہ غلط کام کر لیا تھا، میں نفس کے چال میں آ گیا تھا، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے۔ عقل کیا چیز ہے؟ جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ عقل کیا چیز ہے؟ جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ جب ہم اپنے دنیا کے فائدے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک جگہ نقصان ہو رہا ہو، ایک جگہ فائدہ ہو رہا ہو، تو ہم فائدے کی طرف جاتے ہیں، نقصان کی طرف نہیں جاتے۔ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اگر کہیں 2 روپے کم میں بک رہی ہے، ایک جگہ 2 روپے زیادہ میں بک رہی ہے، تو ہم کوئی بھی بیوقوف اس کو 2 روپے کم میں نہیں بیچتا، 2 روپے زیادہ میں بیچتا ہے۔ تو اسی طرح جو یہاں پر کوئی عذر کرنا کام نہیں دے گا کہ تم نے دنیا کے نفع کے لیے اپنا نقصان کر لیا، اللہ آخرت کا نقصان کر لیا، تو وہاں پر کوئی درہم و دینار وہاں نہیں چلے گا۔ لہٰذا یہیں پر آخرت کی کرنسی جمع کرنی چاہیے، یعنی کہ نیکیاں۔ فرماتے ہیں اور ان کے لیے لعنت ہوگی برا ٹھکانہ، جس دن کہ ہر شخص اپنی ہی طرف داری میں گفتگو کرے گا، جس دن تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور تو لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سخت چیز ہے۔ حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ قیامت کے 100 برس تک اپنے پسینوں میں کھڑے رہیں گے، جو لگام کی طرح منہ پر پڑتے ہوں گے، اور 100 سال تک تاریکی میں حیران ٹھہرے رہیں گے، اور 100 سال تک ایک دوسرے میں گٹبڑ ہوں گے، اور اپنے رب کے پاس باہم جھگڑا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یوم قیامت کی مقدار 50,000 برس کی ہے، مگر وہ مومن مخلص کے لیے یوں گزر جائے گا جیسا کہ ایک گھڑی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا اے عقل مند، تجھے دنیا کی سختیوں پر صبر اختیار کرنا چاہیے تاکہ تجھ پر کل قیامت کی سختیاں آسان ہو جائیں۔ دنیا کی سختیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ دوسرا وہ سختی سمجھ لیں کہ ظاہر آدمی کو دین پہ چلنا کمزور آدمی کو مشکل معلوم ہوتا ہے کہ نفس بھی لگا ہے، شیطان بھی لگا ہے، دنیا والوں کا بھی پریشر ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ تو یہ ایک طرح سے سختی ہو گئی اس کے لیے۔ تو یہاں کی سختی کا جو مقابلہ کر لے گا وہ آگے کی سختی اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور وہ سختی زیادہ خطرناک ہے۔
فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی درستگی کی توفیق بخشنے والے ہیں۔ یہ مضمون یہاں پر مکمل ہوا، اگلا نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ اس کو شروع کرتا ہوں۔ دوزخ کی آگ، دوزخ اور اس کے عذاب سے متعلق۔ دوزخ کی آگ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی حتیٰ کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک اسے دھونکا گیا تاکہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اسے اور جلایا گیا یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، چنانچہ وہ تاریک رات کی طرح سیاہ ہے۔ یزید بن مرثد کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہمیشہ روتے رہتے اور کبھی آنسو نہ تھمتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یوں ڈرایا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں ڈرایا ہوتا کہ اگر گناہ کرے گا تو ہمیشہ حمام میں قید رہے گا تو بھی لازم تھا کہ میرے آنسو خشک نہ ہوں، جبکہ حمام میں کیا تکلیف ہے، وہاں کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن یہ کہ قید ہے، اور یہاں تو وعید ایسی آگ میں رکھنے کی ہے جسے 3000 سال تک بھڑکایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ دوزخ کے سانپ اور بچھو، فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں کچھ گڑھے ہیں جن میں بختی اونٹ کی گردنوں جیسے سانپ اور سیاہ خچر جیسے بچھو ہوں گے۔ جہنمی دوزخ سے ان سانپوں کی طرف بھاگیں گے تو وہ سانپ انہیں اپنے ہونٹوں سے پکڑ لیں گے اور سر کے بالوں سے پکڑ کر ناخن تک کی کھال اتار دیں گے، پھر وہ ان سے بچنے کے لیے دوبارہ آگ ہی کی طرف دوڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں اونٹ کی گردن جیسے سانپ ہوں گے، جس کسی ایک کو ڈس لیا تو 40 برس تک وہ اس کی شدت میں مبتلا رہے گا، اور دوزخ میں بچھو ہیں خچروں جیسے کہ کسی ایک کو کاٹ لیا تو 40 برس تک وہ اس کے درد کو محسوس کر لے گا۔ حضرت عامش یزید بن وہب ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا والی آگ دوزخ کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اسے بھی اگر 2 دفعہ سمندر سے نہ گزارا جاتا تو تم اس سے کچھ نفع نہ اٹھا پاتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا والی آگ خود دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، جبکہ دیکھ لیں آپ کہ اگر یہ آگ کہیں لگ جاتی ہے تو کیسی تباہی مچاتی ہے دنیا کی آگ۔ کسی فیکٹری میں، کیمیکل فیکٹری میں لگ جائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور اس طرح کسی گھر میں لگ جائے اللہ کی پناہ، تو سب کچھ ایک دم خاکستر کر دیتی، کچھ نہیں بچتا۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فرماتے ہیں دوزخیوں میں ہلکے عذاب والا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام دوزخیوں سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہے جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارتا ہوگا، اس کے کان اور دانت وغیرہ گویا آگ کے بن رہے ہیں، آنکھوں کی پلکوں سے گویا آگ کی لپٹ نکل رہی ہے، پیٹ کی اتڑیاں نکل کر قدموں میں پڑی ہوں گی، وہ سمجھتا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب اسے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب دوزخیوں سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ دوزخیوں کی آہ و بکا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ دوزخ کے داروغہ مالک کو پکاریں گے، وہ 40 برس تک انہیں کچھ جواب نہ دے گا، پھر یوں کہیں گے کہ بس تمہیں ہمیشہ اس طرح رہنا ہے، پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بے شک ہم پورے قصوروار ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت تک جواب نہیں دیں گے جو کہ دنیا کی پوری مدت کا دگنا ہوگی، اس کے بعد انہیں جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ یعنی اس میں راندے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ بخدا اس کے بعد وہ لوگ ایک کلمہ تک نہیں بولیں گے، بس اس کے بعد ان لوگوں کی دوزخ میں چیخ و پکار ہوگی، ان کی آوازیں گدھوں کی سی آوازیں جیسی ہوں گی، جس کے اول کو زفیر اور آخر کو شہیق کہتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے قوم، کیا دوزخ کے ان حالات سے تمہارے لیے کوئی پناہ حاصل ہے یا ان پر صبر و تحمل ہو سکتا ہے؟
اے قوم اللہ تعالیٰ کی اطاعت تمہارے لیے بہت ہی آسان ہے، لہٰذا اسی کو اختیار کرو۔ کہتے ہیں کہ دوزخی لوگ 1000 برس تک آہ و بکا کر کے جب کچھ فائدہ نہیں پائیں گے تو باہم کہیں گے کہ دنیا میں مصائب اور آفات پر کبھی صبر کرتے تو نجات مل جاتی۔ چنانچہ 1000 برس تک صبر کریں گے مگر جب بھی عذاب میں کچھ تخفیف نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، یعنی ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے 1000 برس تک اپنی پیاس کی وجہ سے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے بارش کی درخواست کرتے رہیں گے تاکہ ان کی پیاس میں اور شدت گرمی میں کچھ کمی ہو سکے۔ 1000 برس گڑگڑاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے یہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بارش کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس پر ایک سرخ بادل نمودار ہوگا، وہ خیال کرنے لگیں گے کہ بارش ہوگی، مگر ادھر سے خچروں جیسے بچھو گریں گے، ایک بھی اگر کسی کو ڈس لے گا تو 1000 برس تک اس کے درد سے افاقہ نہ ہوگا۔ پھر وہ 1000 برس تک اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل دکھائی دے گا جسے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ بارش والا بادل ہے، مگر ان پر اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپوں کی بارش ہوگی کہ کوئی کاٹے گا تو 1000 برس تک اس کا درد نہ جائے گا۔ یعنی یہی معنی اللہ تعالیٰ کے قول کے ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، یعنی ہم ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھائیں گے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اور اس سبب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دنیا کی تکالیف اور سختیوں پر صبر کرے، معاصی سے یعنی گناہوں سے اور دنیا کی خواہشات اور لذائذ سے خوب پرہیز کرے، بچتا رہے، کیونکہ جنت کے گرد مصائب اور تکالیف اور دوزخ کے گرد لذائذ اور خواہشات کا احاطہ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی مضمون آ چکا ہے۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت آدمی یہ کر لے اور دنیا کی تکلیف اور سختیوں پر صبر کر لے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہوں سے بچے اور جو دنیا کی خواہشات ہیں یعنی کہ گناہ کی خواہشات ہیں ان پر صبر کر لے، کیونکہ جو دوزخ ہے جو جنت ہے وہ اسی جو مصائب اور تکلیفوں سے گھری ہوئی اور دوزخ جو ہے وہ لذائذ اور خواہشات کا احاطہ اس کا کر دیا گیا ہے۔ تو جو اپنی خواہش پہ چلے گا تو وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ وہ جہنم کا راستہ اختیار کرے گا، اور جو اپنی بری خواہشات کا مقابلہ کرے گا وہ جنت کا راستہ اختیار کرے گا۔ تو بات بہت سیدھی سی اور بہت آسان ہے۔ ہمارا کام اس وقت یہاں پر مقابلہ کرنا ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر ایک خاص مدت کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو یہاں سے جانا ہے، اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں، اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ جتنا ٹائم لے کر آ رہے ہیں وہ لمحہ بلمحہ وہ مائنس ہو رہا ہے ہمارا ٹائم۔ تو جو ٹائم باقی بچا ہے کچھ نہیں پتا کس کے پاس ہم میں سے کتنا وقت باقی ہے، تو جتنا وقت باقی بچا ہے اس میں ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اور نفس کی بھی وہی خواہشات کو پورا کرنا اس کا ممانعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے ہیں، ان کے ساتھ نفس بھی ہے، تو اگر نفس کی وہ خواہشات جس میں گناہ نہ ہو اس کو پورا کرنے میں کوئی منع نہیں ہے۔ مطلب آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو نیند آتی ہے، سونا چاہتا ہے تو سوئے، کوئی اس کو گناہ نہیں ہے۔ اچھا کھانا چاہتا ہے حلال طریقے سے اچھا کھائے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے گزارے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آدمی کے لیے ہر طرح کے مزے جو جائز مزے ہیں ان کو لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ وہ لینے چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی جب پانی پیو تو ٹھنڈا پیا کرو، ٹھنڈا پیا کرو، کیوں؟ تاکہ بال سے شکر نکلے، بال سے شکر نکلے۔ کسی بزرگ کے بارے میں، کسی صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت وہ مزیدار شوربہ ہوتا ہے سامنے،
اس میں پانی ڈال کے اس کو بدمزہ کر کے استعمال کرتے ہیں کہ نفس کو خوش نہیں ہونے دوں گا. فرمایا کہ یہ عارف نہیں ہے، یہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. اگر عارف ہوتے تو اس شوربے سے مزہ لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. تو نفس کی وہ یہ چیز کیسے آدمی کو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آدمی جب آدمی اللہ والوں کی صحبتیں نہیں اٹھاتا تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز کرنے والی ہے کیا چیز نہیں ہے. علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا تو اس کو نہیں پتا ہوتا کیا چیز کرنے والی ہے کیا چیز نہیں ہے. وہ اپنے ہی دماغ سے فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں یہ طریقہ ہے. تو ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر کے بغیر علاج نہیں ہوتا. یہاں تک کہ کتابیں بھی موجود ہیں، پھر بھی پڑھ کے کوئی علاج نہیں کرتا جب تک کہ ڈاکٹر سے مشورہ نہ کر لے. تو اسی طرح دین کے مسائل، اپنی نفس کی اصلاح، دین کے مسائل کے لیے علماء سے رجوع، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اللہ والوں سے رجوع، یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ نازل فرمائی تو رجال اللہ بھی نازل فرمائے، عطا فرمایا. یعنی کتاب نازل فرمائی تو کتاب کو سمجھانے والا بھی عطا فرمایا. یہ نہیں کہ سارے صحابہ عربی دان تھے، عربی جانتے تھے، قرآن پاک عربی میں ہے خود ہی سمجھ لیتے پڑھ کے، لیکن اس قرآن کو سمجھانے والا بھی بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم. پھر اس پہ عمل کر کے دکھانے والا آپ کو بنایا کہ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جب ہم اچھی صحبتوں میں رہیں گے تو دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، دین کی سمجھ ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو دین پہ چلنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، انتہائی آسان کام ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک قدم اپنے نفس پر، دوسرا قدم اللہ کی طرف. اپنے نفس کی وہ خواہشات پہ عمل نہیں کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، بس یہی دل پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس میں دنیا کا بھی سکون ہے، آخرت کا بھی سکون ہے. دیکھیں، سکون کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، دل کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں. تو جب اللہ کو راضی کر لیا تو جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو خوش رکھیں گے. جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ اس کو یہاں پر پریشان نہیں رکھیں گے. ہاں، اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کے گناہوں کی صفائی کے لیے پریشانی آ جائے گی، تو بھی نیک آدمی جو ہے وہ پریشانی اس کے دل کے اندر نہیں گھس سکے گی. پریشانی اس کے دل کے اندر نہیں گھسے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا، اس کو اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ یہ جو پریشانی آئی ہے یہ مجھے محض پریشان کرنے کے لیے نہیں آئی، اس کا پیچھے کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ میرے گناہ معاف ہوں، درجات بلند ہوں، تو اس میں بھی میرا نفع ہے. تو لہٰذا وہ پریشان نہیں ہوگا. اور جو گنہگار آدمی ہے وہ فوراً بوکھلا جائے گا، آل فال بکنے لگے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، ادھر سر مارے گا ادھر سر مارے گا، الٹی سیدھی تدبیریں سوچنے لگے گا، جلد بازی میں کوئی نہ کوئی الٹا قدم اٹھائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کی طرف نظر ہی نہیں جائے گی، اس کی اللہ کی طرف نظر ہی نہیں جائے گی، اس کی نظر ہی اس پریشانی پہ جائے گی کیوں آ گئی میرے اوپر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست مثال دی ہے، بہت ہی سادی سی مثال ہے. کہا کہ اگر کوئی شخص ڈنڈے سے کتے کو مارتا ہے تو کتا کیا کرتا ہے؟ ڈنڈے پہ بھونکتا ہے، آدمی پہ بھونکتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ڈنڈا چلا کون رہا ہے، ڈنڈا کون چلا رہا ہے. تو اسی طرح جو بھی مصائب آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آدمی بیٹھ کے پریشان ہوتا رہے یا صرف تدبیروں میں ہی ساری کوشش خرچ کر دے. فرماتے ہیں کہ اور اگر فرض کریں، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں تقوی سے رہنے کی، گناہوں سے بچنے کی، لیکن غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی توبہ کرو، توبہ کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، فوراً لوٹ آؤ. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ لوٹ آنا. یو ٹرن ہوتا ہے نا، ایک تو یو ٹرن ہوتا ہے جو سیاست دان لیتے ہیں، وہ یو ٹرن نہیں. ایک یو ٹرن یہ ہے کہ آدمی غلط نکل گیا واپس آ گیا مڑ کر، تو یہ توبہ یو ٹرن ہے کہ واپس اللہ کی طرف آ جائے. غلط گناہوں میں لگ گیا تھا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، آنکھ بہک گئی، نظر بہک گئی، دل بہک گیا، جیسی فوراً توجہ ہوئی فوراً لوٹ کے واپس توبہ کری کہ اللہ میں غلط طرف چلا گیا تھا، آپ کی طرف واپس آ گیا ہوں. بس ختم ہو گئی بات، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. تو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگا رہے، مزے میں رہے گا. بس انشاءاللہ تعالیٰ باقی آئندہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے.
دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجئے، یا اللہ کہنا سننا قبول فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم بہت ہی ناکارہ ہیں، نالائق ہیں، ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یا اللہ تعالیٰ غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، ہر کام بگاڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کریم ہیں، یا اللہ تعالیٰ کریم مالک جو ہے وہ بلا استحقاق بھی عطا فرما دیتا ہے، اور آپ جیسا کریم تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ تو کریم الکرما ہیں، اکرم الاکرمین ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نالائقوں کو معاف فرما دیجئے، ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہمیں ویسے ہی نواز دیجئے۔ یا اللہ ہم سے نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کریم ہیں، آپ کا نام بہت بڑا ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی ہم پہ مہربانی فرما دیجئے۔ ہماری خطاؤں کو یا اللہ درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کی رحمت کے سامنے ہماری خطاؤں کی کیا اوقات ہے۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کرانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر کے ہمیں یا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی یا اللہ تعالیٰ عذاب نہ ہو۔ یا اللہ تعالیٰ موت کا وقت بہترین ہو، یا اللہ قبر بہترین ہو، آخرت کے معاملات بہترین ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ جو معاملات آپ اپنے پیاروں کے ساتھ فرمائیں وہی ہم نالائقوں کے ساتھ بھی فرما دیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی طرح ان سے نسبت تو حاصل ہے، وہ کیا ہم نالائق ہیں، بہت پیچھے ہیں، لیکن یا اللہ تعالیٰ کوئی ایک نسبت تو ہے کہ ہاں وہی اللہ والوں سے ہمیں محبت ہے، تعلق ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اسی تعلق کی برکت سے ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری حفاظت فرمائیے، تمام مسلمانوں کا عافیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔